اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکات رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں آپ کا میزبان محمد آزاد بخت آپ کے سامنے آج پھر سے حاضر ہے۔ رمضان المبارک کا آج 21واں روز ہے اور آج کے دن کا موضوع مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ہے، یعنی یوم علی آج کے دن کو عنوان ہم نے رکھا ہے اور آج کے دن کی مناسبت بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ تعارف مہمانوں کا کروانے کے بعد ہم تلاوت قرآن مجید سے آغاز کریں گے آج کے اس پروگرام کا، اور اس کے بعد آج کیونکہ یوم علی ہے تو مولا کائنات کی بارگاہی میں قصائد پڑھے جائیں گے، اور آج کا موضوع بھی شان علی کے عنوان سے آج ہم نے رکھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ انشاءاللہ آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے اور آج کے دن کو مولا کائنات کی ذات کے ساتھ ایسے نسبت حاصل ہے کہ جیسے 13 رجب ہم نے ولادت مولا کائنات کو منایا، مولا کائنات کی دنیا میں ظہور کا وہ وقت، پیچھے رکھیں مجھے نظر آ رہا ہے آگے، تو آج کے دن کا یہ شہادت کا دن ہے۔ ولادت کا دن ہم نے منایا، یہ شہادت کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے موضوع کے حوالہ سے میرے پاس چند سوالات ہیں جن کے ہم جوابات لیں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب حسین ثنا خان مصطفیٰ، شہر گجرانوالہ کا بڑا خوبصورت نام۔ میری مراد ثنا خان مصطفیٰ بھائی بابر ارشاد سلطانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میری بائیں جانب میرے دل کے قریب، میرے دل والی سائیڈ پہ میرے بڑے درینہ دوست، حسین انداز، حسین لب و لہجہ، حسین چہرہ، بڑی چھوٹی عمر میں مالک نے بہت بڑا کام لینے کے لیے ڈیوٹی لگا دی، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ملک پاکستان کا بہت خوبصورت نام، عظیم استاد کے عظیم سپوت، صاحبزادہ حضرت علامہ عمر شہزاد سلطانی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آج کے موضوع کے حوالہ سے انشاءاللہ سوال لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح جس طرح ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم تلاوت قرآن مجید سے اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں، میں حافظ بابر ارشاد سلطانی صاحب سے التماس گزار ہوں مختصراً ایک تلاوت فرمائیے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ سبحان اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ احسن جزا۔ آج کا موضوع مولا کائنات کی ذات ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف اور اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان اسکالر صاحبزادہ حضرت علامہ عمر شہزاد سلطانی صاحب، حضور آج کے دن کو جو ایک نسبت حاصل ہے 21 رمضان المبارک کو یوم علی کیوں کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ 21 رمضان المبارک کو بہت خاص نسبت ہے مولا کائنات، تاجدار حل عطا، مشکل کشا، شیر خدا، پنجہ پنج تن، شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن، حیدر کرار لا فرار، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کی ذات پاک سے ایک خاص نسبت یہ ہے ماشاءاللہ کہ 21 رمضان کو جو کہ آپ کا یوم شہادت ہے، ماشاءاللہ اس دن آپ شہادت کے منصب پر آپ سرفراز ہوئے، اور مولا کائنات کی شہادت اتنی کمال ہے کہ آپ کی ولادت بھی دیکھیں وہ بھی کمال، ماشاءاللہ شہادت بھی دیکھیں تو وہ بھی کمال۔ سبحان اللہ، یعنی اس طرح کہہ لیں کہ ولادت بھی خانہ کعبہ میں، ولادت بھی رب کے گھر میں ہے، اور شہادت بھی رب کے گھر میں ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، ولادت بھی رب کے گھر میں اور شہادت بھی رب کے گھر میں۔ ماشاءاللہ تو مولا کائنات کی شہادت کا پس منظر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نماز کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور جب آپ مسجد میں پہنچے تو تب پھر وہ ملعون ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا قاتلانہ۔ جب آپ پر حملہ کیا تو مولا کائنات آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ یوں کہہ لیں کہ کربلا میں جو امام علی مقام نے قربانی کی حد کرنی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ قربانی کی انتہا جو ہونی تھی، اس کی ابتدا 21 رمضان سے ہوئی۔ سبحان اللہ، 21 رمضان سے اس کی ابتدا ہوئی، اور مولا کائنات نے 21 رمضان کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام، امام حمام، حضرت امام حسن علیہ السلام آپ نے پڑھایا ہے۔ اور یہ ایک خاص دن ہے کہ اس دن حضرت علی کائنات آپ نے خالق حقیقی سے ظاہری طور پر جا ملے، اور آپ نے شہادت کا منصب جو ہے وہ حاصل کیا۔ حضور جس طرح عشاق کا ایک انداز اور طریقہ رہا ہے، جی جی، علی آئیں تو جشن ہے، علی جائیں تو تذکرہ علی ہے۔ بے شک بے شک، علی کتنے علی ہیں کہ ان کا آنا بھی علی ہے اور جانا بھی ہے، اور ان کو بھیجنے والا بھی علی ہے۔ جی جی، اللہ کا ایک صفاتی نام علیون ہے، علی ہے، علیون۔ تو علی کا معنی تو بنا کہ سپرلیٹو، سب سے اعلیٰ، بلند و بالا۔ جی جی، جس کا نام ہی بلند و بالا ہو، اس کا آنا بھی عام نہیں، اس کا جانا بھی عام۔ بے شک بے شک بے شک، یہ بڑا ایک حسین اور خوبصورت موضوع ہے، اور آپ جیسے حسین لوگ جو خیرات حیدر قرار لیتے ہیں، جن کو نصیب ہے، جن کے حصہ میں ہے، مالک جن سے نوکری لینا چاہتا ہے، اس لسٹ میں ماشاءاللہ آپ کو شامل کر رکھا ہے مالک نے۔ الحمدللہ۔ آج کے دن کو شہادت مولا کائنات کا عنوان ہم نے دیا ہے، اور آج کے دن کو نسبت بھی یہی ہے۔ علی علیہ السلام، وہ دیکھیں نا، آپ کی بات اگر کاٹوں، اگر آپ مناسب سمجھیں، وہ یہ ہے کہ مولا علی کا نام جیسے آپ نے فرمایا کہ علی ہے، تو علی الا سے ہے ماشاءاللہ، اور الا جو ہے وہ اعلیٰ سے ہے۔ واہ واہ۔ تو مولانا سائم چشتی صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اب علی الا سے ہے اور الا اعلیٰ سے ہے، تو اب یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ علی کتنا اعلیٰ ہے؟ واہ 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 ماشاءاللہ۔ اب علی کتنا اعلیٰ ہے کہ جو آئے تو آئے بھی رب کے گھر میں، خانہ کعبہ میں آئے، ماشاءاللہ، اور جب آئے تو آمد اتنی باکمال ہے مولا کائنات کی کہ آپ نے تب تک اپنی آنکھوں کو کھولا نہیں جب تک روح والضحیٰ کو دیکھ نہیں لیا۔ تو مشکاۃ شریف میں ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کی آنکھیں جو ہیں یہ کس قدر پاک ہیں، ان کی طہارت کیا ہے، آپ خود تذکرہ فرمائیں۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میری آنکھیں اس قدر پاک ہیں کہ میں نے جب سے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے میں نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، میں نے کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھائی ہی نہیں۔
تو پوچھا گیا کہ آپ نے آنکھ کب کھولی؟ تو فرمایا آنکھ تب تک کھولی نہیں تھی جب تک آمینہ کا لال آ نہیں تھا گیا. تو فرمایا میں نے تو آنکھ ہی تب کھولی جب حضور آ گئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ حضور کو دیکھے پر اسے چاہیے نا وہ حضور کو ہی دیکھے. تو پھر اس کا صلہ کیا ملا؟ سرکار نے فرمایا کہ ذکرنا علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا کائنات. ماشاءاللہ. شان مولا کائنات کے حوالہ سے انشاءاللہ 2-3 اور میرے سوالات ہیں جو مولا علیہ السلام کی شان کے حوالہ سے ہیں، انشاءاللہ وہ قبلہ علامہ صاحب سے ہم شامل کروائیں گے. اب وقت ہوا چاہتا ہے بارگاہ حیدر کرار کی طرف جانے کا. میں اپنے آج کے مہمان ثنا خان مصطفیٰ بھائی بابر ارشاد سلطانی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آج ہمیں مولا کائنات کی شان ہی سنائی جائے. تو پہلا قصیدہ ہمیں کون سا عطا کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں بزمیش کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ لوگوں کی زیارت کا اور مولا کائنات کے ذکر کا شرف بخشا ماشاءاللہ. تو آج آزاد بھائی میں بالکل ابھی فاروقی صاحب سے نیا قصیدہ مولا کائنات کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں ماشاءاللہ. عطا کیجیے. بالکل پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. ضرور وہ غلطی کوتاہی ہوگی تو ذرا نظر انداز فرمائیے گا. اللہ سلامت رکھے. رکھیے. میں پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں. ضرور ضرور. میرے دل کی صدا علی مولا، میرے دل کی صدا علی مولا، میرے غم کی دوا علی مولا، علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا، میرے دل کی صدا علی مولا. اس کی کشتی کبھی نہ ڈوبے گی، اس کی کشتی کبھی نہ ڈوبے گی، جس کا ہے نام خدا علی مولا، جس کا ہے نام خدا علی مولا، میرے غم کی دوا علی مولا، علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا. آپ کے گھر کا میں بھی نوکر ہوں، آپ کے گھر کا میں بھی نوکر ہوں، ہو کرم مجھ پہ یا علی مولا، ہو کرم مجھ پہ یا علی مولا، میرے غم کی دوا علی مولا، علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا. میری سب مشکلوں کو ٹالے گا، میری سب مشکلوں کو ٹالے گا، میرا مشکل کشا علی مولا، میرا مشکل کشا علی مولا، میرے غم کی دوا علی مولا، علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا. مجھ پہ مجھ پہ رحمت خدا کی ہونے لگی، مجھ پہ رحمت خدا کی ہونے لگی. میں نے جب بھی کہا علی مولا، میں نے جب بھی کہا علی مولا، میرے غم کی دوا علی مولا، علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا. ہے علی میرا، فاروقی صاحب کا مسئلہ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ہے علی میرا
پیر فاروقی ہے علی میرا پیر فاروقی ہے میرا بادشاہ علی مولا ہے میرا بادشاہ علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا. اور میں پھر یہ خصوصاً مطلب پڑھ رہا ہوں قبلہ فاروقی صاحب سماعت کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے اب پڑھیں گے تو میں سنوں گا. میں پھر اتنا خوبصورت کلام لکھا ہے تو میں پھر یہ ان کا مقطع ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہے علی میرا پیر فاروقی ہے علی میرا پیر فاروقی ہے علی میرا پیر فاروقی ہے میرا بادشاہ علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا میرے غم کی دوا علی مولا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے غم کی دوا علی مولا. ماشاءاللہ مولا کائنات کی شان آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے اس کو پڑھا. اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے. بہت شکریہ. میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. حضور مولا کائنات علیہ السلام کی شان کائنات میں ممتاز ہے اس حوالہ سے کہ آقا علیہ السلام کی خواہش مرتضیٰ ہے. آقا علیہ السلام کے وسیع مرتضیٰ ہیں. آقا علیہ السلام کی ذات جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو جوانوں میں بڑوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اس دعوت کو قبول فرمایا. عورتوں میں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا. اور اس وقت آقا علیہ السلام سے جو چھوٹے تھے عمر میں بچوں میں مولا کائنات نے سب سے پہلے قبول فرمایا. میں چاہتا ہوں کہ شان مولا کائنات کے حوالہ سے کچھ ارشاد فرما دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بڑا ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور جیسے آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ مولا کائنات آپ کا بچپن تھا تو آپ نے بچپن میں ہی مولا کائنات نے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا، اور آپ یعنی جو اپنے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے جوانوں میں سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، اور پھر سیدہ خدیجہ نے عورتوں میں، اور پھر اسی طرح اسی ترتیب سے. تو جب مولا کائنات کا بچپن ہے تو آپ دیکھیں کہ بچپن کتنا نرالا ہے. ابھی آپ اگر تشریف لاتے ہیں کعبہ میں تو پھر بھی آنکھیں تبھی کھولتے ہیں جب حضور کو دیکھتے ہیں. بے شک. تو بچپن میں کسی کو تسلیم کر لینا اور کسی کے دین پر آ جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بچپن جو ہوتا ہے عام اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو بچوں کو اتنا لگاؤ نہیں ہوتا. بے شک. لیکن مولا کائنات کا بچپن بھی اتنا نرالا ہے کہ جب سرکار نے فرعون کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مولا علیہ السلام نے آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، آپ نے کوئی چیز نہیں مانگی، آپ نے بالکل بے ساختہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اعلان کر رہے ہیں تو علی اس اعلان کو قبول کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا کلمہ پڑھتا ہے. بے شک. اور آپ کے ساتھ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو بچپن سے لے کر آخری سانس تک مولا کائنات نے نبی کی ناموس کی حفاظت کی ہے. بے شک. اور حفاظت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. یعنی میدان بدر میں آپ دیکھیں کہ 70 کے قریب جو ہے وہ کفار جو ہے وہ مرے ہیں. بے شک. 70 کے قریب. تو ان میں 30 کو مولا کائنات نے مارا ہے. واہ 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 واہ. بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، بے شک، جب مار کا یعقوب باطل ہوا ادھر 313 تھے اور ادھر پھر 1000 کا، اور بعض روایت میں 950 کا بھی ذکر آتا ہے کہ اتنی تعداد تھی ان کی. لیکن آپ دیکھیں کہ اس تعداد میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ مین آف دی ایک میچ ہوتا ہے نا، یہ میچ لگتا ہے یہ مین آف دی میچ ہے جی، اس نے یہ کیا ہے. تو جو اس دن بدر کے میدان میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد واحد وہ مولا کائنات تھے ماشاءاللہ. اور جب سرکار نے مولا کائنات سے پوچھا نا کہ علی تمہاری کیا رائے ہے، ہم جا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو 8 شمشیریں ہیں اور 6 زریں ہیں
اور ایک گھوڑا ہے، ایک روایت میں 3 گھوڑے ہیں، تو علی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات نے اپنی تلوار کو پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کب کا چاہ رہا ہوں کہ تلوار علی کی ہو اور آپ کے دشمن کا سر ہو، میں آپ کی عزت پر پہرا دوں۔ یہ مولا کائنات ہے۔ اور پھر وہ جو خیبر والا واقعہ ہے وہ تو اتنا محبت والا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ صبح جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ تو ساری رات صحابہ اسی انتظار میں رہے کہ پتہ نہیں صبح کس کی قسمت جاگنے والی ہے، پتہ نہیں صبح کس کا نام آنے والا ہے، لیکن جیسے ہی صبح دن چڑھا تو سرکار نے فرمایا میرا علی کدھر ہے، میرا علی کدھر ہے۔ تو آج ساری کائنات یہی چاہتی ہے کہ اس سے اللہ اور اللہ کا رسول پیار کرے، اور علی کائنات کی ذات کیسی ہے کہ جس کو سرکار خود سند دے رہے ہیں کہ علی اس سے خدا بھی پیار کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ واہ واہ، یہ کائنات میں یہ ایسی ہستی ہیں کہ جس کی شان، جس ہستی کی شان آقا نے بتائی اور فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یعنی شان مولا کائنات اللہ نے زبان مصطفیٰ سے بیان کروائی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے اور آپ نے سن رکھی ہے کہ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، میرا جسم اور میرا گوشت اور علی کا ہم ایک ہیں، میرا گوشت اور علی کا گوشت ایک ہے، میرا جسم اور علی کا جسم ایک ہے۔ بے شک بے شک۔ یقین کیجئے مولا کائنات کی شان خصوصیت کے حوالہ سے اگر میں بیان کروں یا میں قبلہ سے اجازتاً کہوں کہ حضور آپ کا یہ موضوع ہے تو یہ دن اور یہ رات کی تمیز ختم ہو جائے، کب دن گیا کب رات آئی اور علی کا ذکر چلتا رہے، علی کا ذکر چلتا رہے۔ اور کائنات کو اگر قرار ہے تو اس کی وجہ حیدر قرار ہے۔ یقین کیجئے حق و باطل کی تمیز اگر کسی نے خدا کی وحدانیت پہ پیرا دیا ہے تو علی علیہ السلام ایک رستے پہ الگ جا رہی ہو اور علی مخالف سمت جا رہے ہوں، ساری امت اور اجماع ایک سائیڈ پہ ہو اور مولا کائنات دوسری طرف ہوں تو پیروی علی کی کرنا کیوں؟ علی قرآن اور حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ وہی نا جی، حق مع علی اور حق مع علی، حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ، علی مع قرآن، قرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو علی کائنات کا پھر آپ کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایک اور موضوع ہے، عطا کیجئے مختصراً جملے۔ کیسا یہ آپ کا چہرہ ہے کہ آپ کے چہرے سے اللہ کے انوار و تجلیات جو ہیں وہ برستے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ مولا کائنات کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیں کچھ ہستی کی شان کیا ہوگی کہ جس کا چہرہ دیکھیں عبادت خدا کی ہو رہی ہے، چہرہ زیارت مولا علی کی ہے اور عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ اب اس ذات کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ وہ ذات مصطفیٰ کہ وہ ذات مصطفیٰ کے جن کا چہرہ دیکھنا پوری کائنات کا ایمان کا مرکز اور محور ہے، وہ حضور فرما رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مولا علی کو دیکھا کرتے تھے تو پھر دیکھا ہی کرتے تھے، اتنا دیکھتے تھے کہ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی اور محبوب رب العالمین، انہوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ جب بھی مولا کائنات آتے ہیں تو آپ مولا کائنات کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ویسے بھی تو بیٹھنا ہے تو بندہ فارغ کو بیٹھے، بندہ چہرہ بھی دیکھے اور عبادت بھی خدا کی کرتا رہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ حضور میرے پاس ایک بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ قبلہ استاد گرامی الحاج احمد علی حاکم صاحب کا ایک کلام ہے، میں تحت لفظ میں حاضری کے طور پہ اور آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھی ان سے ایک بڑا خوبصورت پیار والا تعلق اور رشتہ ہے۔ اسٹوڈیو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے متوجہ ہوں، احمد بھائی اور باقی جتنے بھی دوست ہیں۔ پنجابی ہے آپ صاحب، آپ کی توجہ چاہوں گا، عبادتاں وچ شمار ہوندا ہے۔ عبادتاں، آپ کی بات سے بات نکل پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فلو بنا ہے، یہ ربط ہے، یہ ٹوٹے نہ۔ عبادتاں وچ شمار ہوندا ہے، زیارتاں وچ شمار ہوندا ہے، تلاوتاں وچ شمار ہوندا ہے، زیارتاں وچ شمار ہوندا ہے، علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار، تلاوتاں وچ شمار ہوندا ہے، تلاوتاں وچ شمار ہوندا ہے، زیارتاں وچ شمار ہوندا ہے، علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندا ہے۔ نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سیں، نبی نو بھل کے علی نو بھل کے تو کل قیامت نو کتھے جا سیں،
اے یاد رکھ لیں علی دا بوہا عدالتاں وچ شمار سبحان اللہ واہ 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 اے یاد رکھ لیں علی دا بوہا عدالتاں وچ شمار ہوندا ہے نبی دے بستر تے لیٹ جانا تے ذات احمد نو غسل دینا سبحان اللہ نبی دے بستر تے لیٹ جانا تے ذات احمد نو غسل دینا اے عظمتاں وچ شمار ہوندا ہے اے قربتاں وچ سبحان اللہ واہ اے عظمتاں وچ شمار ہوندا ہے اے قربتاں وچ شمار ہوندا ہے. اور شعر دیکھیے قبلہ دل شاہ جی آپ تشریف لائے شکریہ کیسر بھائی تشریف رکھیے آپ کا یہ حصہ ہے یہ لے لیجئے ذکر میں سے عبادتاں وچ شمار ہوندا ہے زیارتاں وچ شمار ہوندا ہے علی دے چہرے دی دید کرنی عبادتاں وچ شمار ہوندا ہے. حضور یہ شعر بڑا حسین ہے شوہر زہرا داماد احمد آپ یہ ربط اور یہ مطابقت دیکھیے شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم شوہر زہرا کیسر بھائی شوہر زہرا داماد احمد تے پدر حسن و حسین حاکم علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار علی دا ثانی شاہ جی علی دا ثانی جہاں تے لبنا علی دا ثانی جہاں تے لبنا حماقتاں وچ شمار ہوتا ہے. یہ میں ایک دن پہلے بات کر رہا تھا قبلہ شاہ جی آپ آئے آپ کی وجہ سے ذوق کی ایک جو لہر ہے وہ امڑ آئی ہے سادات کے جد کی بات ہو رہی ہے. ایک دن آقا علیہ السلام میں یہ بات کر چکا ہوں ایک دفعہ دیگر بارے موضوع ہے تو ریلیونٹ سمجھتے ہوئے اس کو میں کوٹ کر رہا ہوں. کیسر بھئی آقا علیہ السلام نے قبلہ آپ کی توجہ چاہوں گا ایک دن اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند فرمایا فرمانے لگے اصحاب میرے قریب بیٹھنے والوں بتاؤ میرا یہ ہاتھ کتنا خوبصورت ہے. آپ جس کو جو خیرات علم علی ملی ہوئی تھی یہ بات بھی بڑی ذو معنی ہے علی ہی سے کیونکہ دروازہ ہے نا خیرات یہیں سے ملتی ہے. تو کسی نے کہا کہ چاند جیسا روشن اور خوبصورت ہے کہا تمہاری باری ہے. دوسرے نے کہا پھولوں جیسا نرم اور خوشبودار ہے. کسی نے کہا حضور یہ فلاں چیز سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. سب کی باری سب کے کومنٹ آتے رہے. اب باری آخر پہ آگے مولا کائنات کی جن کا آج ذکر کر رہے ہیں تو کہنے لگے علی جی آقا میرا یہ ہاتھ کتنا خوبصورت ہے کوئی تشبیہ اور مثال دو. مولا فرمانے لگے آقا دوسرا ہاتھ بھی ایسے کیجیے بلند فرمائیے. مولا کے کہنے پہ آقا علیہ السلام نے دوسرا ہاتھ بھی فضا میں بلند فرمایا. علی علیہ السلام کا جواب سنیے اور اس کے بعد قصیدہ سنتے ہیں. کیسر بھائی مولا علی فرمانے لگے حضور آپ کا دایاں آپ کے بائیں جیسا ہے. کائنات میں آپ کی کوئی مثال ہی نہیں. آپ کی مثال آپ خود ہیں. میں کس سے زیادہ خوبصورت کس کو کہوں دائیں کو کہوں بائیں سے بائیں کو کہوں دائیں سے کیوں کہوں. یہ بھی مصطفیٰ کا ہاتھ ہے یہ بھی مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. مصطفیٰ کی مثال صرف مصطفیٰ ہے. اگر مصطفیٰ کی مثال کردار میں اگر کوئی دیکھنی ہے تو وہ پھر مرتضیٰ ہے یا اس کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. یہ موضوع بڑا حسین ہے. حضور میں چاہتا ہوں ایک سوال میرے پاس بڑا حسین ہے. جب ہم قصیدہ سن کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے اس سوال پہ میں جواب شامل کروں گا. بابر ارشاد صاحب آج کا دن آپ کو پتا ہے خاص ذکر مولا کائنات کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. آج کی یہ جو خصوصی نشست ہے میں چاہتا ہوں ہمیں محبت برا کوئی قصیدہ مولا کائنات ہی سنایا جائے. جی جناب آزاد بھائی یہ قبلہ آپ کے استاد گرامی جناب احمد علی حاکم صاحب کا بڑا خوبصورت یہ قصیدہ ہے اور سادات بھی ماشاءاللہ ہماری آج کی راشن کا حصہ بنے ہیں تو میں پیش کر رہا ہوں جناب حاکم صاحب کا خوبصورت قصیدہ. ہاں علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ جنہ بھی کوئی دکھ دے ہنس کے بخائیدہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ جنہ بھی کوئی دکھ دے ہنس کے بخائیدہ علی ہوئے کرنا جو علی دیا لالا اگے جیے تیبہ والے ماہی لاؤ
کیے ماشاءاللہ کرنا جو علی نے لالا اگے جیے کعبہ والے ماہی لاؤ لگے دائی کیے ایسے بندے نال نہیں سانگا بنائی دا ایسے بندے نال نہیں سانگا بنائی دا جنہ بھی کوئی دکھ دے ہس کے وفائی دا علی ہوئے علی ہوئے علی 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 ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی ہوئے اور جناب آزاد بھائی آپ کے استاد گرامی نے یہ جو شعر لکھا ہے پورے کلام میں کمال کر دیا ماشاءاللہ علی والوں کو اور جو علی کو نہیں مانتے یا علی کو محبت جو رکھتے ہیں ان کے لیے خصوصی یہ شعر آپ نے لکھا ہے میں پیش کر رہا ہوں جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول دا جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول دا انج دے سکولج نہیں والا نو پڑھائی دا انج دے سکولج نہیں والا نو پڑھائی دا جنہ بھی کوئی دکھ دے ہس کے وفائی دا علی ہوئے ہاں ہاں علی ہوئے علی 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 ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی ہوئے اور بندہ ہے بہت خوب ماشاءاللہ حاکم علی زہرہ دے چین نے سر نو کٹا کے سانو دسیا حسین نے حاکم علی زہرہ دے چین نے سر نو کٹا کے سانو دسیا حسین نے اگے میں یزیدیاں دے سرانو جھگائی دا اگے میں یزیدیاں دے سرانو جھگائی دا جنہ بھی کوئی دکھ دے ہس کے بخائی دا علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا جنہ بھی کوئی دکھ دے ہس کے بخائی دا علی ہوئے ہاں ہاں علی ہوئے ہاں ہاں علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا ماشاءاللہ 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 علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائی دا جنہ بھی کوئی دکھ دے ہس کے وخائی دا یہ مولا کائنات کی شان میں استاد گرامی الحاج احمد علی حاکم صاحب کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت قصیدہ اس کا ایک جو شاہ جی ایک شعر ہے وہ مورلسٹک اس حوالہ سے ہے کہ استاد جی قبلہ لکھتے ہیں کہ جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا تے جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول دا انج دے سکولاں چ نہیں بالا نو پڑھائی دا اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو تعلیم کا معیار جو ہے وہ علی ہونا چاہیے بے شک مانان علی ہونا چاہیے اور عقیدتاً علی ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عقیدہ اور مسلک ہے اس میں علی اس طرح ہیں جس طرح مسلمان کے لیے کلمہ ہے بغیر کلمہ کے مسلمان نہیں ہوتا علی علیہ السلام کے محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہوتا مسلمان ضرور ہوتے ہیں منافقین بھی مسلمان تھے لیکن ان کے دل میں علی نہیں تھے اب پہچان کا پیرامیٹر بھی تو ذات علی ہے کیوں کہا کہ منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہو تو ذکر علی کر کے دیکھ لو اس کا مطلب ہے کہ مومن میں اور مسلمان میں اب یہاں دو باتیں ہیں مومن میں کیسر بھائی اور مسلمان میں بتا چکا مسلمان کون ہے مسلمان وہ بھی تھے جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں 30 سال جنگیں لڑتے رہے وہ بھی مسلمان تھے اور مومن وہ تھے جو علی کی طرف سے لڑتے رہے اللہ اکبر اللہ ٹھیک ہے اچھا علی علیہ السلام کی محبت جز نہیں ہے ایمان کا
جز نہیں ہے بلکہ کل ہے. علی کل ایمان ہے. اس طرح محبت بھی کل ایمان کی محبت بھی ایمان کا کل ہے, جز نہیں ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت سا موضوع ہے. اور مجھے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ بولتے ہیں, تو ویسے بھی میں بڑا بولتا ہوں حضور, لیکن کیا خوب ہے کہ میں اپنی نسلیں سنوارنے کے لیے موضوع علی پہ بول رہا ہوں, موضوع علی پہ بول رہا ہوں. یہ بھی علی کی عطا ہے, اور پاک زادی بطول صلوات اللہ علیہ کی بچوں کی پاک عطا ہے, اور یہی مانگا ہے زندگی میں, یہی مانگا ہے, اور جو مانگا ہے وہ پایا ہے. لیکن اس در پہ آنے کا رستہ اور طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاک مطہر صاحبزادی سلام اللہ علیہ کی ذات کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کو دے کے کوئی بھی چیز مانگی جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس ذات کا وسیلہ ہے جس کے سر کا ایک بال آسمان نے نہیں دیکھا ساری زندگی, اور جس ذات کے پاؤں کا تلوا زمین کو نصیب نہیں ہوا. نشان مصطفیٰ اس طرح مرتضیٰ اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نشان قدمین کے پاک ذاتی کے نشانوں کو مٹا رہے ہیں کہ کوئی نہ محرم نہ دیکھ لیں. آپ نے مبالغہ کے دن وہ جاتے ہوئے یہ قافلہ دیکھا ہے, میں نے سن رکھا ہے, آپ لوگوں نے سن رکھا ہے. ملکہ کونین سلام اللہ علیہ کے قدمین شریفین اور مطہرین کے وہ پاک نشانات کوئی نہیں دیکھ سکا. اتنی پاکیزہ, اتنی مطہر ذات نبی کی صاحبزادی ہیں, جس ذات کا پروٹوکول اتنا ہے کہ اللہ حیا کروا رہا ہے حشر کے دن بھی کہ جھکا لو اپنی نظریں جھکا لو اپنی, اے مجمع حشر آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ. جس ذات کا اتنا پروٹوکول ہے اس ذات کو بھی اپنا سرتاج جسے ماننا پڑ جائے اس کو علی کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا کہنے. جس ذات کو اس حد تک جا کر, جس ذات کا پروٹوکول اللہ کروا رہا ہے, وہاں انبیاء کی مائیں نہیں ہوں گی, انبیاء کی اولاد نہیں ہوگی, سیدہ کائنات کی والدہ نہیں ہوں گی, ان کی دادی کیا نہیں ہوں گی, وہاں پہ سارے ہوں گے. سب کے ہوتے ہوئے آواز کس کے لیے آئے گی؟ اے مجمع حشر اپنی نظریں جھکا لو. نظریں جھکانا اور ہے, گردنیں جھکانا اور ہے. اپنی گردنیں جھکا لو. کیوں؟ میرے محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. جس ذات کا پروٹوکول اللہ اتنا کروانا چاہتا ہے, اس ذات کو اگر مجازی خدا کسی کو ماننا پڑ گیا یا پڑ جائے, اس ذات کا نام علی ہے. اس علی علیہ السلام کو میں مانتا ہوں. یقین کیجئے جو مصطفیٰ قلم کا شہر ہیں اور اس شہر کا دروازہ مولا کائنات ہیں, جو جس طرح بھی گزرنا چاہے مصطفیٰ تک جانے کے لیے راستہ فقط علی ہے. بے شک بے شک. علی علیہ السلام کو چھوڑ کے یا کراس کر کے جو جانا چاہے وہ علی تک تو نہیں جا سکتا. وہ مصطفیٰ اور خدا تک کیسے جائے گا؟ جانے کا رستہ ہی ایک ہے, ایک ہی دروازہ ہے. اس دروازے کا نام علی علیہ السلام ہے. میں ایک شعر کوٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اسی بات پہ. بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ گیا. عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ, کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ, اور جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. یہی بات ہے, یہی ستم ظریفی ہے, اور یہی چلے خیر یہ ہوتا ہے. کیسر بھائی میں پنجابی دی ایک مثال تم دسنا چاہنا کہ جنی دیر تک حضور اصل کے برابر نقل نہ آئے تو اصل کی پہچان نہیں ہوتی. اصل کے برابر اس کے جیسی ویسی ہو بہو نہیں, ذات صفات میں نہیں, شکلن ویسی. اللہ کوئی چیز مماثل پڑی ہوگی تو آپ کو پہچان کرنے میں آسانی ہوگی. اگر اشاق اتنے لبریز ہیں محبت میں تو منافقین نہ ہوتے تو یہ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے کہ خیر یہ علی ساڈے ہی نے. اس لیے آپ لوگوں کو متحرک رکھنے کے لیے جہاں جہاں حسین ہے مقابلے میں یزید ہے. ہر دور میں جہاں جہاں حسینیت ہے آج تو دیکھ بھی رہے ہیں اس دور میں, دیکھ رہے ہیں, ہر دور میں ہے, ہر دور میں ہے, دیکھ رہے ہیں. ثم الحمدللہ آج کا موضوع بڑا خوبصورت عنوان پذیر ہے. میں آخری سوال حضور آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم سوال کا آپ سے جواب لیں گے, آخر پہ ایک قصیدہ ہم سنیں گے, اس کے بعد ہم التماس گزار ہیں.
آپ سے دعا کے حوالے سے میں درخواست کروں گا کہ جتنے ہمارے دور و نزدیک سے دیکھنے والے اور اسٹوڈیو میں جتنے لوگ موجود ہیں، جتنے لوگ پیار کرنے والے ہیں، ٹیم بزم عشق کے جتنے لوگ ہمارے سارے بھائی، سب کے لیے حضور آپ نے دعا فرمانی ہے، سب پیار کرنے والوں کے لیے، صدقہ مولا کائنات مالک صاحب کی مشکلیں آسان کرے۔ میرا ایک سوال ہے، مولا کائنات کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے حضور، اس حوالہ سے چند کلمات ارشاد فرمائیے۔ اس طرف ہی میں آتا ہوں، لیکن ایک چیز میں بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کے استاد گرامی احمد علی حاکم صاحب قبلہ، ان کا ایک شعر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، ہائے ہائے واہ 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 اللہ، اس کو آپ مطلع سے اگر سنا دیں تو زیادہ بہتر ہے، جی میں آسانی ہو جائے گی۔ جی میں آتا ہوں، احمد ہے اعتبار خدا کا اور احمد کا اعتبار علی ہے، عشق علی ہے، پیار علی ہے، دل علی ہے، دلدار علی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور یہ جو میں نے شعر کوٹ کیا ہے کہ کس کے نکاح میں دوں یہ زہرا، رب نے کہا حقدار علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب نے کہا کہ حقدار علی ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نکاح جو کرنے کے بعد انسان کا آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، بے شک۔ حضور نے فرمایا کہ نکاح نصف ایمان ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ علی کس کا، علی جو ہے جب سیدہ زہرا سے نکاح کر رہے ہیں تو سیدہ زہرا کس کا آدھا ایمان ہے؟ واہ واہ واہ، علی تو خود کل ایمان ہے، واہ واہ واہ، تو سیدہ زہرا ان کا آدھا ایمان ہے۔ اور پھر جو زوجہ ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے خامد کی، بے شک۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں جس کی عزت زہرا ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے، جس کی عزت زہرا ہو، واہ واہ، یہ بڑی باریک بات ہے کہ جس کی عزت ہی زہرا ہو، اللہ، اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں کیسے بیان کروں کہ آپ یہ بیان کر رہے ہیں، وہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرے پاس وہ گراف ہی نہیں ہے کہ میں شان مولا کائنات کو بیان کر سکوں، ہماری یہ طاقت ہی نہیں ہے، ہم کیا بیان کریں گے مولا کائنات کی شان کو؟ نہ ہماری یہ عقلیں ہیں، نہ ہم اتنے لائق ہیں کہ ہم یہ بیان کریں۔ جیسے آپ نے پہلے کہا ہے کہ میدان قیامت میں انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، وہ بھی آئیں، آپ بیٹھے ہوں گے، تو جب سواری آئے گی نبی کی شہزادی کی تو اعلان یہی ہوگا کہ آپ نظریں جھکا لیں، سیدہ کائنات آ رہی ہیں۔ تو جس کے نکاح میں، مولا کائنات کے نکاح میں سیدہ زہرا ہوں، پھر اس علی کا مقام کیا ہوگا؟ اور مولا کائنات کو نکاح کے بعد سرکار نے یہ بھی تو کہا نا کہ جب تک زہرا ظاہری طور پر حیات رہیں اور کہیں نکاح نہیں کرنا۔ اب اس زہرا کا کیا مقام ہے جس کو سرکار متنبع کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ لینا، یہ مقام، یہ زہرا دے رہا ہوں تجھے میں۔ تو پھر مولا کائنات اور حیدر کا جو آپ نے یہ سوال کیا ہے، یہ آپ کی امی جان، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مولا کائنات ابھی جھولے میں تھے، گہوارے میں، تو آپ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے آ کر کہا کہ علی کائنات کے جھولے کو سانپ جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے، تو وہ بھاگی آئی۔ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میں دوڑ کر جھولے کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ مولا کائنات نے وہ جو سانپ ہے اس کو اوپر سے منہ سے پکڑا ہے اور ایسے چیر دیا ہے بچپن میں۔ تو جیسے ایسے انہوں نے چیرا، تو جب چیرا تو سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ انہوں نے پکار کر کہا کہ تو میرا حیدر ہے، ہائے ہائے ہائے، تو میرا حیدر ہے۔ تو یہ حیدر نام جو ہے یہ آپ کی اماں جان نے رکھا، اس لیے ہم آپ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مولا کائنات تو پھر وراء الورا ہے۔ اینڈ پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دور ذہنوں سے تیرگی کر لو، حب حیدر سے روشنی کر لو، اور جی رہے ہو اگر بغیر حب علی، مشورہ ہے یہ، اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ واہ 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 واہ، مشورہ ہے کہ جی رہے ہو اگر بغیر حب علی تو اس سے بہتر ہے خودکشی کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا کائنات کے غلاموں میں رکھے اور آپ کے غلاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے میں ہر نظر کا تارا علی تو ہے۔ آج موضوع میں شاہ جی نقابت نہیں کرتا ہوتا اور ٹرانسمیشن میں ایز اے اینکر میں اشعار بھی نہیں پڑھتا کیونکہ میرا فارمیٹ نہیں ہے، لیکن اب آج موضوع ایسا ہے کہ کچھ لوگ شادی میں ایسے لوگ بھی بلائے جاتے ہیں جن کو کارڈ نہیں بھیجا جاتا، وہ ہوتے ہیں کمی۔ وہ کیا کرتے ہیں، کسی نے ٹرنک اٹھایا ہوتا ہے، کوئی چوہارے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، کوئی صفائی کرنے والا، کوئی ڈول پیٹنے والا، کوئی ناچنے گانے والا، یہ لوگ کارڈ کے مصداق نہیں ہوتے، حقدار نہیں ہوتے۔ جی 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 جی، یہ لوگ بن بلائے بھی آ جاتے ہیں اور یہ ضروری ہوتے ہیں۔
ہر شادی میں بے شک یقین کیجئے مولا کے ذکر میں ہم بغیر کارڈ کے حاضری والے لوگ ہیں. ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے اگر کچھ کرنا پڑے تو ہم کر جاتے ہیں. ہمارا ذوق ہے علی علیہ السلام کا وہ تو ہے نا جی، ہم کہتے ہیں وہ اسی اٹی والے ہیں. لسٹ میں آ جائیں بس نام تے آ جائے نا جی. یہ میں کیونکہ میرا انداز تکلم جب وہ پنجابی ہے بسم اللہ تو یہ اسی کہنے میں اپنی تقریر چ جملہ کہنا ہونا کہ نا تے آ جائے نا اٹی والے ہیں نا. مائی چلی سی اٹی لے کے یوسف خریدن تو کسی آخیا اما اتنے بڑا بڑا مل پینا تے تیری اٹی دا بھی کوئی مل پینا تے مائی کہنے لگی مل پوے نہ پوے لیکن نا تے غلاموں میں آ جائے. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. ہم بھی یہی نام لے کر بیٹھے ہیں کہ مولا کائنات اپنے غلاموں میں ہمیں قبول کر لے بس. اللہ اکبر کبیر. ایک دو لائنیں میرے ذہن میں، اس کے بعد بھائی سے قصیدہ سنتے ہیں کہ ذہنوں میں نہیں، یہ سنانا نہیں چاہوں گا، یہ اور موضوع ہے. ہاں سنیے کیسر بھائی، توجہ چاہوں گا آپ کی. زمانے میں ہر نظر کا تارا علی تو ہے. واہ واہ واہ. زمانے میں ہر نظر کا تارا علی تو ہے. حاکم جہاں میں پیارا پیارا علی تو ہے. کعبے کے صحن سے مسجد کے صحن تک جتنا بھی فاصلہ ہے سارا علی تو ہے. کعبے کے صحن سے مسجد کے صحن تک جتنا بھی فاصلہ ہے سارا علی تو ہے. آئیے آخر پہ قصیدہ مولا کائنات سن کے آپ سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک دوسرے کا ذریعہ مالک ہماری خطائیں معاف کر دیں. جی یہ میں آخری قصیدہ بھی جناب مدنی حاکم صاحب کا بڑا معروف اور مقبول قصیدہ ہے. ضرور سنائیے. ملک کے ہر ماشاءاللہ ثنا خان نے حق قوال نے پڑھا ہے. قرآن اور کلام کبھی قرآنہ نہیں ہوتا اور طیبہ سے برکت مولا کے ذکر میں ہم جتنے بیٹھے ہیں سبھی شامل ہوں گے. مل کے یہ کلام قصیدہ مولا کا نام مل کے پیش کرتے ہیں. ہاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی باز محمد دا علی باز محمد دا کوئی پیر لکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی 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 ورگ زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو اچھی ذات علی دیئے ایک کائنات علی دیئے اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جن کی سے بیوی علی جن کی سے بیوی جابیر لکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو ایدا ہاتھ ید اللہ چہرہ وجہ اللہ علی ورگ سے دیوی تصویر لکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر لکھا مینو. آج کی نشست کا آخری شعر اور موضوع کے ساتھ یہ ریلیٹڈ شعر ہے. کعبے وچ آون ہے مسجد وچوں جاون ہے کعبے وچ آون ہے مسجد وچوں جاون ہے علی ورگی کسے دیوی
تے کوئی پیر وکھا مینو علی بن کا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو آج عنوان مولا کائنات ہے. دو شعر فرمائے، وہ یاد ہے آپ کو؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. اس کا مجھے یاد نہیں ہے کوئی شعر. بس ایک پڑھ دیں پہلا شعر بس. میں علی نہ سناؤں آپ کو؟ آج آج کا موضوع علی ہے. آج یہی سمجھے کہ یہی زمین ہے. پنجابی کا ایک قصیدہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے. مولا علی دے دوارے ہوندے پہلے گزارے. مولا علی دے دوارے ہوندے پہلے گزارے. مولا علی دے دوارے ہوندے پہنے گزارے. سبحان اللہ. ولی من گئے علی نو پیر من گئے علی نو پیر من گئے علی نو پیر دنیا دے سارے ہوندے پہنے گزارے. مولا علی دے دوارے ہوندے پہنے گزارے. مندہ بول نہ بولی مندہ بول نہ بولی کدی حیدر دے بارے ہوندے پہنے گزارے. مولا علی دے دوارے ہوندے پہنے گزارے. اساں ڈگنا نہیں حاکم، کیا کہیں، اساں ڈگنا نہیں حاکم، اساں ڈگنا نہیں حاکم. کیوں؟ سانو علی دے سہارے ہوندے پہنے گزارے. سانو علی دے سہارے ہوندے پہنے گزارے. مولا علی دے سہارے ہوندے پہنے گزارے. سبحان اللہ. کیا کہنے. علامہ صاحب سے کوئی شعر چلیں، وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ بعد میں کر لیتے ہیں. حضور دعا میں وہ لوگ شامل ہو جائیں جو ہمیں دیکھنے والے ہیں پراپر فرسٹ رمضان سے اب تک، اور جو لوگ موجود ہیں اور جو لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں جن کی طرف سے ہمیں دعا کا کہا جاتا ہے، سب لوگ شامل ہیں. دعا فرما دیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہ العالمین احکم الحاکمین مالک کی آج کا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی الزال میں قبول فرما. آمین. میرے مالک آج جو ہم نے ذکر خیر کیا مولا کائنات کا،
یا اللہ اس ذکر پاک کے توسل سے ہماری دین اور دنیا بہتر فرما، یا اللہ ہمارا دین اور دنیا بہتر فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، میرے مالک اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ اور آج کے اس اعلیٰ دن کا صدقہ میرے مالک ہم سب کو نبی پاک کا قبر و حشر میں پڑوس نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں قبر میں پہچان مصطفیٰ نصیب کرنا، معاشر میں حضور کی شفاعت نصیب کرنا، حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب کرنا، اور اس پوری بزم عشق کے جتنے بھی احباب ہیں جو اس کو لے کر چل رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن کو، میرے مالک ان کے علم میں، عمل میں، دین میں، ایمان میں، جذبے میں، جوانی میں، نیک نامی میں، عزت میں، آبرو میں برکات کا نزول فرما۔ جو یکم رمضان سے لے کر اب تک لائیو ہمارے ساتھ ہیں، اپنی محبتوں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، میرے مالک ان کے سب دکھ درد دور فرما، یا اللہ ان کے بخت کو بلند فرما دے، ان کے علم و عمل میں برکات کا نزول فرما، یا اللہ میرے آقا کی ساری امت کی خیر فرما۔ یہ جو وبائی امراض ہمیں گھیرے ہوئے ہیں میرے مالک ان وبائی امراض کو دفع دور فرما، میرے مالک بیمار کربلا کا صدقہ بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ کوئی روحانی بھی علاج کرنا چاہتا ہے، کوئی جسمانی علاج کرنا چاہتا ہے، میرے مالک روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا یاب فرما، ہمیں سادات کرام کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا کائنات کی عزت و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے رستے پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائی محمد آزاد بخت صاحب، ان کے جیسا نام ہے ایسا ہی اقبال بلند فرما، عظیم بخت عطا فرما، میرے مالک علم میں، عمر میں، دین میں، جذبے میں، جوانی میں، نیک نامی میں، شہرت میں، یا اللہ لازوال خوشیاں عطا فرما، لازوال عزتیں عطا فرما۔ ہمارے بھائی محمد کیسر صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی عقیدتیں ہیں، میرے مالک ان کے کاروبار میں، مال میں، جان میں، دین میں، ایمان میں، جذبے میں، جوانی میں، نیک نامی میں، عزت میں، آبرو میں برکات عطا فرما۔ استاد بھائی ہیں حافظ عامر عباس سیالکوٹ سے، جی وہ مالی حوالے سے بڑے پریشان اور تنگ دست ہیں، ان کا کہنا تھا کہ مجھے دعا میں شامل کیا جائے۔ میرے مالک یہ جس بھائی کی دعا کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، میرے مالک آج تو ذکر بھی سخاوت کے تاجدار کا ہے، یہ تو مسجد میں بھی کوئی آئے تو مانگے تو خالی نہیں جانے دیتے، ان کے دروازے پر بیٹھا تو خالی کبھی گیا ہی نہیں، میرے مالک ان کے رزق میں برکات کا نزول فرما، رزق حلال وفن مقدار میں عطا فرما، یا اللہ اپنا محتاج رکھنا، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنا محتاج کرنا، کسی غیر کا محتاج نہ کرنا، ہم سب کے گھروں میں لنگر زہرا عطا فرما، ہمیں لنگر زہرا پر پلنے بھرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا الہ العالمین جیسے ہم ذکر علی کرتے ہیں ویسے سیرت علی بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور آج کے دور حاضر کی یزیدوں کو ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔